السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ سپریم کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے اور اس سے گرمی بھی بڑھ رہی ہے، ساتھ ساتھ لگ یوں رہا ہے کہ کوئی کسی کو راستہ دلوانے کی کوشش کر رہا ہے، جس کے دروازے بند ہو گئے، جس کو اب کوئی منہ لگانے کو تیار نہیں ہے، وہ عدلیہ کے کندھے پر بیٹھ کر آنا چاہ رہا ہے، عدلیہ اس کو اپنے کندھے پر بٹھا کر لانا چاہ رہی ہے۔ عمران خان صاحب آج جو سپریم کورٹ میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات کے متعلق جو منسوخی تھی الیکشن کمیشن کی، اس پر آج سماعت ہو رہی تھی، تیسرا دن تھا، اور اس سماعت کے دوران ایک تو جو عدالت کے اندر تقسیم ہے وہ آج زیادہ کھل کر سامنے آ گئی۔ ایک سینئر جج صاحب جو ہیں مندوخیل صاحب، انہوں نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ جب حکم تھا ہی نہیں، جب الیکشن کروانے کا آرڈر عدالت نے دیا ہی نہیں، جب وہ 3-2 کا فیصلہ نہیں تھا، وہ 4-3 کا فیصلہ تھا، یعنی 4-3 کا یہ فیصلہ تھا کہ از خود نوٹس مسترد، تو پھر یہ کالیاں پئیاں سی، یہ صدر صاحب بھی ایکٹیو ہو گئے، الیکشن کمیشن بھی ایکٹیو ہو گیا، اور پھر انہوں نے تاریخیں بھی دے دی۔ کیوں بھائی؟ کہنا ہم سندھی میں کہتے ہیں کون سا جتوئی کا تمہارے اوپر بوجھ تھا، کس کا پریشر تھا تمہارے اوپر، کہ جب عدالت کا جو کورٹ آرڈر ہے وہ ریکارڈ پر ہی نہیں ہے۔ مندوخیل صاحب کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، وہ کہتے ہیں دکھائیں لا کر مجھے کہاں تھا فیصلہ۔ تو اس کو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی عدالتی فراڈ جو ہے اس کو وہ ایکسپوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہوئی ہے کہ جو موجود نہیں ہے، یعنی 3-2 کا فیصلہ موجود نہیں ہے، مندوخیل صاحب کہہ رہے ہیں۔ اس میں مندوخیل صاحب اور منیب اختر صاحب کے درمیان آرگومنٹ ہوا ہے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جب وہ جو اپنا کارروائی کے متعلق رپورٹس دیکھ کر کہ جیسے وکیل نہیں جج آپس میں الجھ رہے ہوتا ہے نا، کہ وکیل اور جج الجھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے آرگومنٹ ہوتا ہے وکیل کا، جج وہ آرگومنٹ نہیں مان رہا ہوتا تو وکیل الجھتا ہے، جج صاحب الجھتے ہیں، ایک روٹین پروسیڈنگ ہوتی ہے، اگر کوئی کبھی کورٹ میں جا کر دیکھے تو ایک روٹین کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس میں اب یہ لگ رہا ہے کہ جی 2 جج صاحبان آپس میں الجھ رہے ہیں۔ ایک جج صاحب کہتے ہیں کہ جی فیصلہ 4-3 کا تھا، مسترد کرنے کا فیصلہ تھا۔ دوسرے جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، فیصلہ 3-2 کا تھا، ایکسیپٹنس کا فیصلہ تھا، قبول کر لیا گیا تھا۔ پارلیمنٹ کہہ رہی ہے نہیں، 4-3 کا فیصلہ تھا، اور وزیر قانون نے پہلے دن کہہ دیا تھا کہ مسترد ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے تاریخ بھی دے دی اور یہ کچھ سارا کچھ۔ ایک تو یہ معاملہ تھا کہ اندر یہ لڑائی چل رہی ہے کہ بھائی فیصلہ ہوا کیا تھا۔ میں روزانہ ایک گزارش کرتا ہوں کہ جی پارلیمنٹ، عدلیہ انتظامیہ، اس کے درمیان لڑائی، اس پر میں اگلے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج جو پارلیمنٹ میں بلاول بھٹو زرداری نے جو بھڑکیلی تقریر کی ہے، فرعون کہہ دیا ہے جج صاحبان کو، فرعون موجودہ کے لیے بھی کہا ہے، انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے، اور سابقہ کے لیے بھی کیا ہے، جتنے بھی سابقہ گزر چکے افتخار چودھری سے ثاقب نثار تک، ان میں ظاہر ہے جن کا پولیٹیکل کیریکٹر تھا ان کو، اس پر میں اگلے ولاگ میں بات کروں گا کہ پارلیمنٹ بھڑک اٹھی ہے۔ میں اشارے کر رہا ہوں پچھلے 1-1.5-2 مہینے سے کہ یہ لڑائی مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ پخری ہوتی ہے۔ آپ نے اگر کبھی دیکھا ہو کہ بہت بڑا اگر اپنا ڈھیر ہوتا ہے نا جو کھاد کا، جو خاص طور پر ہماری جو دیسی پنڈوں تھاؤں میں وہ جو جانوروں کا اور گھروں کا کچرا جو گھاس سے ہوتا ہے یا جانوروں کے گوبر شوبر کا ہوتا ہے، وہ ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے، اس کے بالکل اندر آگ لگ جاتی ہے، اوپر نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن جو سیانے لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہوتا ہے کہ اس کے اندر آگ لگ چکی ہوئی ہے، اس کا وہ بندوبست کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو فائر فائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ آگ اگر بڑھ گئی تو پورا کا پورا جو ہے وہ پھر اس کو بجھانا ممکن نہیں ہوگا۔ تو مجھے نظر آ رہی تھی، کیونکہ میں ایک پینڈو سا آدمی ہوں، مجھے چیز محسوس ہو رہی تھی کہ بھائی چیف جسٹس صاحب، عدلیہ اور یہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے اور پارلیمنٹ کو کوئی کمزور سمجھنے والے جو لوگ ہیں وہ شاید کسی غلط فہمی کا شکار ہے، پارلیمنٹ اب برداشت نہیں کرے گی۔ تو مجھے لڑائی نظر آ رہی تھی بنتی ہوئی، وہ لڑائی سیدھی ہو گئی ہے، سامنے آ گئی ہے۔ اب وہ لڑائی عدلیہ اور پارلیمنٹ سے ہٹ کر عدلیہ کے اندر ہو گئی، عدلیہ کی تقسیم کی لڑائی بن چکی ہوئی ہے۔ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب پکا موسیٰ بنا کر کہہ رہے ہیں عدلیہ کو تقسیم کر رہے ہیں۔ بھی کون تقسیم کر رہا ہے عدلیہ کو؟ عدلیہ میں ہر معاملہ پولیٹیکل لے کر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہر معاملہ عدلیہ میں پولیٹیکل لے کر گئے، راستے عمران خان صاحب کے بند ہو گئے۔ کل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہہ دیا کہ جی ہم نے عمران خان صاحب سے بات نہیں کرنی، فراڈی ہے۔ آج جو آرگومنٹ تھا محترم چیف جسٹس صاحب کا، آرگومنٹ تو نہیں کہہ سکتے، ریمارکس جو تھے ان کا، جو جس بات پر زور تھا، جس کے لیے انہوں نے وکلا کو کہا وہ جرگے کا زور تھا، ہم سندھی میں راجونی کہتے ہیں، وہ اس پر زور دے رہے تھے، راجونی پر زور دے رہے تھے کہ یار آپس میں بیٹھ کر مسئلہ حل کر لو۔ چیف جسٹس صاحب کا یہ کام ہے
کہ قانون پر عمل درآمد کروانا ان کا کام ہے یا ان کا کام سیاسی افہام و تفہیم پیدا کروانا ان کا کام ہے؟ بالکل بھی نہیں ان کا کام سیاسی افہام و تفہیم پیدا کروانا۔ سیاسی افہام و تفہیم یا سیاسی معاملات میں دلچسپی لینے کی وجہ سے، عدلیہ کی وجہ سے ہم اس نہج پر پہنچے ہوئے ہیں کہ آج عدلیہ تقسیم ہو گئی ہے۔ آج پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے وزیر خارجہ ہماری عدلیہ کی طرف انگلی کر کے کہتے ہیں کہ آپ فرعون ہو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم روایت توڑیں گے۔ اس پر میں اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ تفصیلی بات کروں گا۔ تو جو چیف جسٹس صاحب کا جو پوائنٹس تھے وہ یہ تھے کہ جی سیاسی درجہ حرارت کم کرنی ہے۔ انہوں نے تحریک انصاف کے وکیل کو بھی کہا کہ جی سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ کم کرنے کے لیے آپ اپنی جو لیڈرشپ ہے اسے ہدایت لے کر مجھے بتائیں۔ علی ظفر نے کہا، پی ٹی آئی کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کو یقین دہانی کرواتا ہوں عمران خان صاحب کے بہاف پر۔ اب عمران خان صاحب کے بہاف پر انہوں نے یقین دہانی کروائی تھی 25 مئی کو کہ جی عمران خان صاحب جو ہے F9 پارک تک محدود ہوں گے، لانگ مارچ اور دھرنا جو ہے وہ ادھر ڈی چوک پر نہیں دیں گے۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہاں سے آگے آ گئے اور بعد میں جج صاحبان عمران خان صاحب کی طرف سے وضاحتیں دے رہے تھے بیٹھے کہ جی ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو پتہ نہ چلا ہو سکتا ہے عمران خان صاحب تک جو ہے وہ صحیح پیغام نہ گیا ہو، اور عمران خان صاحب نے وہی کہا کہ جی بالکل میرے تک پیغام نہیں پہنچا تھا، میرا تو فون وہاں پر نیٹ ورک نہیں تھا، یہ نہیں تھا۔ تو اب وہ اس وقت اگر عدلیہ کو کروائی گئی یقین دہانی کام نہیں آئی اور عمران خان صاحب عدالت کا حکم جو ہے وہ ٹھکرا کر ڈی چوک تک پہنچ چکے تھے تقریباً اگر رانا ثناء اللہ صاحب ڈنڈا نہ دکھاتے تو وہ ڈی چوک پر آ کر بیٹھ جاتے، تو اس وقت اگر عدالت کی یقین دہانی جو ہے عدالت کو جو کروائی گئی تھی وہ کام نہیں آئی تھی، تو اس معاملے میں کیا کام آئے گی؟ اور دوسرا میرا سادہ سا سوال ہے انتہائی احترام کے ساتھ، ظاہر ہے سپریم کورٹ اگر کمزور ہوگی تو اس کا نقصان بھی ہمیں ہوگا، مگر سپریم کورٹ کے جج صاحب جو ہے، چیف جسٹس صاحب جو ہے، وہ اگر یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی اپنا سیاسی درجہ حرارت ہمیں پہلے کم کرنا ہے۔ کل کہا تھا کہ ہمیں سیاسی اس کا جو گرما گرمی ہے اس کو ضابطے میں لانا، سیاسی اور سماجی ڈسپلن ہم نے اس کی بحالی کرنی ہے۔ تو اس سیاسی سماجی ڈسپلن بحال ہوتا ہے قانون کے اوپر عمل درآمد سے۔ اگر چیف جسٹس صاحب کو یہ لگ رہا ہے، احترام کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، کہ کہیں ہمارے ہاں سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ خراب ہے، گڑبڑا گیا ہے، امبیلنس ہو گیا ہے، توازن ٹوٹ گیا ہے، مسلح لوگ پھر رہے ہیں، قتل و غارت ہوگی الیکشن ہوں گے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ہوا میں فیصلہ نہیں دینا، ہم نے حالات دیکھ کر قتل و غارت ہو رہی ہے، تو وہ یہ بھی ان کو پھر دیکھنا ہوگا اگر اتنی مداخلت ہو رہی ہے تو پھر ظاہر ہے وہ کون کر رہا ہے، وہ کون سا فریق ہے جو کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، وہ کون سا فریق ہے جو عدالت کا اریسٹ وارنٹ جو ہے وہ لینے کو تیار نہیں ہے اور عدالت کے اریسٹ وارنٹ کے اوپر عمل درآمد کروانے والے پولیس کے اوپر پیٹرول بم پھینکواتا ہے، وہ کون سا فریق ہے جو کہتا ہے کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور سیاسی یہ جو درجہ حرارت ہے یہ ہماری مدبر پولیٹیکل لیڈرشپ نے اس کو نارمل کر دیا ہوا تھا، کھینچا تانی، آپس کی ایک دوسرے کی ٹانگیں کاٹنے والا جو تھا، نہیں چھوڑوں گا، گرفتار کر لوں گا، وہ انہوں نے ختم کر دیا تھا 2008 سے 2013 تک، اور پھر 2013 سے 2018 تک ایسا کچھ نہیں ہوا تھا جس میں سیاستدان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں۔ میثاق جمہوریت کے بدولت، محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے اپنا مدبرانہ قیادت اور ان کی سوچ کی بدولت، ان کی افہام و تفہیم کی سیاست کی بدولت، پھر نواز شریف ان کو ریسیپروکیٹ کیا، انہوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کر میثاق جمہوریت پر دستخط کیا، پھر دونوں اقتدار میں آئے تو انہوں نے میثاق جمہوریت پر زیادہ تر عمل درآمد کر دیا، اور جس حصے پر عمل درآمد نہیں ہوا وہ حصہ افتخار چودھری کی وجہ سے رہ گیا تھا، اس میں زیادہ کردار ان کا تھا۔ تو سیاسی قیادت نے تو اپنی ایک دو دہائیوں کی جو شدید ترین لڑائی تھی، یعنی 88 سے 2000 تک، اس سے سبق سیکھا، پھر 2006 میں آ کر انہوں نے میثاق جمہوریت کر لیا۔ تو اس کے بعد کون تھے وہ جنہوں نے عمران خان کو پیدا کیا، جنہوں نے سیاسی قیادت کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا، جنہوں نے بریفنگز دیں، پھر جنہوں نے سیاسی درجہ حرارت جو ہے سیاسی اختلاف کو ذاتی دشمنی میں بدلا۔ چلیں پیچھے کوئی تھے کہ نہیں تھے، لیکن فرنٹ پر تو عمران خان صاحب تھے۔ 2014 کا دھرنا دیکھ لیجئے، 2016 لاک ڈاؤن اسلام آباد، پھر اس کے بعد 2018 کے بعد عمران خان صاحب کا اقتدار، وزیر اعظم کا لب و لہجہ، جس طرح وہ پارلیمنٹ میں بات کرتے تھے، جس طرح وہ امریکہ میں بات کرتے تھے، یہ وعدے دے کر کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، اس طرح یوں کر کے کہ میں ان کو دیکھ لوں گا، میں جا کر ان کی کھولیوں سے جو ایئر کنڈیشن نکلوا دوں گا، میں ان کے پروڈکشن آرڈر رکوا دوں گا،
تو وہ تو عمران خان صاحب تھے. آج اگر پاکستان کی سیاست میں ڈیڈ لاک ہے، آج اگر پاکستان بحرانوں کا شکار ہے، تو وہ بھی عمران خان صاحب کی وجہ سے، کیونکہ عمران خان صاحب نے سسٹم کو چلنے نہیں دیا. عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد ایک آئینی طریقہ تھا، تحریک عدم اعتماد آئینی طریقے سے آئی. عمران خان صاحب نے اس تحریک عدم اعتماد کو غیر آئینی طریقے سے مسترد کروایا. پھر عدالت کی آرڈر پر تحریک عدم اعتماد پر عمل درآمد ہوا. عمران خان صاحب اسمبلی سے استعفے دے کر چلے گئے. پھر سسٹم کو مزید روکنے کے لیے عمران خان صاحب نے 2 صوبوں کی اسمبلیاں توڑ دی عدالت کی سہولت کاری سے، معذرت کے ساتھ. عدالت نے جو حمزہ شہباز کو ملنے والے 25 ووٹ تھے وہ مسترد کروا کے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ منتخب کروا دیا. تو اس کے بعد سے بحران پیدا ہو رہا ہے، اس کے بعد سے سیاسی درجہ حرارت بڑھ رہا ہے. تو میں جو بار بار ایک گزارش کرتا ہوں کہ جنہوں نے درد دیا ہے وہ دوا نہیں دے سکتے. یہ پوری قوم کوئی میر نہیں ہے، اتنی سادہ نہیں ہے کہ اسی اتار کے لونڈے سے دوا لے جا کر جس نے جو ہے وہ مرض دیا ہے، جس نے بیماری دی ہے. تو لہٰذا قوم کو پتہ ہے کہ مسائل کہاں سے اٹھ رہے ہیں. تو اب اگر یہ بات کی جا رہی ہے بینچ کے اندر سے کہ عمران خان اپنا سیاسی درجہ حرارت کم کرنا ہے، سب کو بٹھائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، اب ان کے لیے جو سارے راستے بند ہو گئے. عدالت اپنا سیاسی قیادت بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. فوجی قیادت ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے کہ جی ہمیں معاف کر دو، ہم تمہیں ہاتھ لگائیں گے تو ہمارے ہاتھ کالے ہو جائیں گے، تم ہمارے خلاف پھر پروپیگنڈا کرنا شروع کرو گے. تو وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. تو عمران خان صاحب کے جو بند راستے ہیں وہ اس فیصلے کے ذریعے کھولنے کی کوشش کی جا رہی، اس سماعت کے ذریعے کھولنے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی، جو کہ عدلیہ کا کام نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ سیاستدانوں کو، بے شک عمران خان صاحب نے جو کچھ کیا، اس معاملے کا حل یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو بٹھا دیں اگر وہ بیٹھنا چاہتے ہیں. پھر عمران خان صاحب اگر خلاف ورزیاں کریں گے تو ان کے اوپر پھر اسی حساب سے وہ دیکھا جائے جو معاہدے ہوئے ہیں. لیکن ابھی جو عدالت کر رہی ہے وہ ٹوٹل نظر آ رہا ہے کہ جی ایک تو یہ ابھی طے نہیں ہو پا رہا کہ فیصلہ 2-3 کا تھا، فیصلہ 3-4 کا تھا. پہلے یہ طے کرنا باقی ہے، اس کے بعد یہ دیکھنا باقی ہے کہ سیاسی درجہ حرارت جو ہے کم ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، الیکشن ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے. انتخابات کے لیے جو آرڈر تھا، جو بندوخیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ آرڈر آف دی کورٹ وہ موجود ہی نہیں ہے. اگر وہ موجود نہیں ہے انتخابات کروانے کا، تو پھر یہ ساری بحث جو عدالت کے اندر ہو رہی ہے، پھر وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو پارلیمنٹ کے اندر تقریر ہے، یا بلاول بھٹو زرداری نے 27 دسمبر کو اپنی والدہ کی برسی کے موقع پر جو خطاب کیا تھا، اس کے بعد میڈیا سے جو گفتگو کی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے ایک ادارے کے اندر جو موجود سہولت کار تھے ان کو ہم نے باعزت طریقے سے رخصت کر دیا ہے، مگر ایک ادارے کے اندر اب بھی موجود ہیں. بعد میں مریم نواز صاحبہ نے اسی بات کو کھل کر کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جوڈیشل اپنا اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر سوار ہو کر پاکستان کے اقتدار میں آنا چاہتے ہیں. وہ بات مریم نواز صاحبہ نے کھل کر کہی. اور آج اگر یہ بات عدالت کے اندر ہو رہی ہے کہ سیاسی درجہ حرارت ہم نے کم کرنا ہے، تو میری تو سوئی اس بات پر اٹکی ہوئی ہے کہ سیاسی درجہ حرارت کا ہیٹ عدالت کے کمرے میں کیوں جا رہی ہے. عدالت کو تو آئین دیکھنا ہے، عدالت کو تو قانون دیکھنا ہے. عدالت کو یہ دیکھنا ہے کہ ایک چھوٹی عدالت کے جج، عدالت تو کوئی چھوٹی نہیں ہوتی لیکن ماتحت عدالت کے ایک جج، ایڈیشنل سیشن جج، اگر اریسٹ وارنٹ جاری کرتے ایک بندے کے، تو وہ بندہ اس اریسٹ وارنٹ کے ساتھ اور اس پر عمل درآمد کروانے والے پولیس فورس کے ساتھ کیا کرتا ہے. اور پھر یہ کہ جب اس کو جوڈیشل کمپلیکس میں آنا پڑتا ہے مجبوری میں، تو وہ کتنے جتھے لے آ کر جوڈیشل کمپلیکس پر حملے کرتا ہے. اور یہ کہ اس جج کی تصویریں شیئر کرتا ہے. عدالت کو یہ دیکھنا ہے کہ جج زیبا چودھری کا نام لے کر دھمکیاں کون دے رہا ہے. قانون کی حکمرانی پر عمل درآمد کے بغیر کیا سیاسی درجہ حرارت کم ہو سکتا ہے؟ اور قانون کی حکمرانی کس نے کرنی ہے قائم؟ پارلیمنٹ قانون بناتے ہے، انتظامیہ قانون کی حکمرانی پر اگر کوشش کرے اور عدلیہ رکاوٹ بن جائے، کیونکہ اس وقت یہی نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو قانون سے ماورا قرار دے دیا گیا عدالتی عمل کے ذریعے، جوڈیشل ایکٹیویزم کے ذریعے. وہ جو کچھ لینا چاہتے عدالت سے ان کو مل جاتا ہے. اسی وجہ سے پارلیمنٹ بھی چیخ رہی ہے، اسی وجہ سے ہمارے جیسے لوگ بھی چیخ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی ٹھیک نہیں ہو رہا. اس سے ہماری سپریم کورٹ کمپرومائز ہو رہی ہے، اس سے ہمارا نظام عدل کمپرومائز ہو رہا ہے، جو پہلے ہی دنیا میں 128 یا 138 نمبر پر چل رہا ہے. تو پھر جج صاحبان اگر سیاسی جرگے کرنے بیٹھیں گے تو پھر عدالتوں میں فیصلے کون کرے گا؟ قانون پر عمل درآمد کون کرے گا؟ آئین پر سب کو چلنے پر آمادہ کون کرے گا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.